قوم امیر علیہ السلام نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 33 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جب اہل بصرہ سے جنگ کے لیے نکلے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں مقام ذی وقار میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اپنا جوتا ٹانک رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے ابن عباس، اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ میں نے کہا اب تو اس کی کچھ بھی قیمت نہ ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کو مٹانا نہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں میں یہ خطبہ دیا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب عربوں میں نہ کوئی کتاب آسمانی کا پڑھنے والا تھا، نہ کوئی نبوت کا دعوے دار۔ آپ نے ان لوگوں کو ان کے صحیح مقام پر اتارا اور نجات کی منزل پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ ان کے سارے خم جاتے رہے اور حالات محکم و استوار ہو گئے۔ خدا کی قسم میں بھی ان لوگوں میں تھا جو اس صورتحال میں انقلاب پیدا کر رہے تھے، یہاں تک کہ انقلاب مکمل ہو گیا۔ میں نے اس کام میں نہ کمزوری دکھائی نہ بزدلی سے کام لیا، اور اب بھی میرا اقدام ویسے ہی مقصد کے لیے ہے تو صحیح جو میں باطل کو چیر حق اس کے پہلو سے نکال لوں۔ مجھے قریش سے وجہ نزاہی اور کیا ہے؟ خدا کی قسم میں نے تو ان سے جنگ کی جبکہ وہ کافر تھے، اور اب بھی جنگ کروں گا جبکہ وہ باطل کے برگلانے میں آ چکے ہیں، اور جس شان سے میں کل ان کے مد مقابل رہ چکا ہوں ویسا ہی آج ثابت قدم ہوں گا۔ خطبہ نمبر 34 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ لوگوں کو اہل شام سے آمادہ جنگ کرنے کے لیے فرمایا، حیف ہے تم پر، میں تو تمہیں ملامت کرتے کرتے بھی اکتا گیا ہوں۔ کیا تمہیں آخرت کے بعد دنیاوی زندگی اور عزت کے بدلے ذلت ہی گوارا ہے؟ جب تمہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے بلاتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح گھومنے لگ جاتی ہیں کہ گویا تم موت کے گرداب میں ہو، اور جان کرنے کی غفلت اور مدہوشی تم پر طاری ہے۔ میری باتیں جیسے تمہارے سمجھ میں ہی نہیں آتی تو تم ششدر رہ جاتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل و دماغ پر دیوانگی کا اثر ہے کہ تم کچھ عقل سے کام نہیں لے سکتے۔ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا اعتماد کھو چکے ہو، نہ تم کوئی قومی سہارا ہو کہ تم پر بھروسہ کر کے دشمنوں کی طرف رخ کیا جائے، اور نہ تم عزت و کامرانی کے وسیلے ہو کہ تمہاری ضرورت محسوس ہو۔ تمہاری مثال تو ان اونٹوں کی سی ہے جن کے چرواہے گم ہو گئے ہیں، اگر انہیں ایک طرف سے سمیٹا جائے تو دوسری طرف سے تتر بتر ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم تم جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو۔ تمہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں اور تم دشمنوں کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ تمہارے شہروں کے حدود دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں مگر تمہیں غصہ نہیں آتا۔ وہ تمہاری طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتے اور تم ہو کے غفلت میں سب کچھ بھولے ہوئے ہو۔ خدا کی قسم ایک دوسرے پر ٹالنے والے ہاری ہوا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں تمہارے متعلق یہی گمان رکھتا ہوں کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اور موت کی گرم بازاری ہو تو تم ابن ابی طالب سے اس طرح کٹ جاؤ گے جس طرح بدن سے سر کے دوبارہ پلٹنا ممکن ہی نہ ہو۔ جو شخص کے اپنے دشمن کو اس طرح اپنے پر قابو دے دے کہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار ڈالے اور ہڈیوں کو توڑ دے اور کھال کو پارا پارا کر دے تو اس کا عجز انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور سینوں کی پسلیوں میں گھرا ہوا دل کمزور و ناتواں ہے۔ اگر تم ایسا ہونا چاہتے ہو تو ہوا کرو، لیکن میں تو ایسا اس وقت تک نہ ہونے دوں گا جب تک مقام مشارف کی تیز دھار تلوار میں نہ چلا لوں کہ جس سے سر کی ہڈیوں کے پرخچے اڑ جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر گرنے لگے، اس کے بعد جو اللہ چاہے وہ کرے۔ اے لوگو، ایک تو میرا تم پر حق ہے اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے کہ میں تمہارا خیر خواہی پیش نظر رکھوں اور بیت المال سے تمہارا پورا حصہ دوں اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہو، اور اس طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں جس پر تم عمل کرو۔ اور میرا تم پر یہ حق ہے کہ بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو اور سامنے اور پس پشت خیر خواہی کرو۔ جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو، اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو۔ خطبہ نمبر 35 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ تحکیم کے بعد فرمایا، ہر حالت میں اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے۔ وہ زمانہ ہمارے لیے جان کا مصیبتیں اور صبر آزما ہاتھ سے لے آیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مہربان، باخبر اور تجربہ کار ناسے کی مخالفت کا ثمرہ حسرت و ندامت ہوتا ہے۔ میں اس تحکیم کے متعلق اپنا فرمان تمہیں سنایا اور اپنی قیمتی رائے
کا نچوڑ تمہارے سامنے رکھ دیا تھا، کاش کہ قصیر کا حکم مان لیا جاتا، لیکن تم تو تنخو مخالفین اور عہد شکن نافرمانوں کی طرح انکار پر تل گئے، یہاں تک کہ نہ سے خود اپنی نصیحت کے مطابق سوچ میں پڑ گیا اور طبیعت اس چرم کاک کی طرح بجھ گئی کہ جس نے شعلے بھڑکانا بند کر دیے۔ میری اور تمہاری حالت شاعر بنی حوازن کے اس قول کے مطابق ہے کہ میں نے مقام من علی الولی ایک ٹیلے کا موڑ پر تمہیں اپنے حکم سے آگاہ کیا، کوئی سا تم نے میری نصیحت پر عمل نہ کیا، لیکن دوسرے دن کی چاشت کو میری نصیحت کی صداقت دیکھ لی۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔